ناول یہ دوستی سیزن 1 رائٹر ماہ بنت سجاد قسط نمبر 1 اشان پورا حال ایک ہی نام سے گونج رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں کافی پرجوش انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے سامنے اسٹیج پر موجود شخص کا نام پکار رہے تھے۔ ان کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اشان حارث ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ ان سب کا چہیتا تھا۔ اس کی آواز سننے وہ سب اکٹھے ہوئے تھے۔ یونی کے طلباء کے علاوہ بھی ایک کثیر تعداد تھی نوجوان لڑکے لڑکیوں کی جو دور دور سے اس کے لیے آئے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا سامنے آیا، پھر مائک اٹھا کر ان سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہیلو ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ اس نے اپنی میٹھی آواز میں ان سے پوچھا۔ ہم سب ٹھیک ہیں، پورا ہجوم ایک ساتھ بولا۔ دسمبر کا وسط چل رہا تھا۔ کافی حد تک سردی آ چکی تھی۔ ایونٹ رات کے وقت منعقد کیا گیا تھا، جس کی مناسبت سے سارے ہال کو رنگ برنگی برقی بلبوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر سفید اور زنک رنگ سے سجایا گیا تھا۔ فلیش لائٹ میں اس کا پورا وجود روشن نظر آ رہا تھا۔ نیلی جینس پر سفید ہائی نیک اور اس پر نیلی جینس کی جیکٹ پہنے، بالوں کے اسپائکس بنائے، دائیں کان میں سلور کی بالی پہنے، بری آنکھوں میں چمک لیے وہاں پر موجود ہر لڑکی کے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نظر پورے مجمع پر ڈالی اور 2 قدم پیچھے کو ہوا۔ کچھ لمحوں بعد ہی اس کی آواز وہاں لگے اسپیکرز پر گونجی۔ سارے حال میں اس کے ماحول سے ایک عجیب سا فسوں طاری ہو گیا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص اس کی آواز پر جھوم اٹھا تھا۔ اس کی آواز میں ایک سحر تھا جو سب کو جکڑ لیتا تھا۔ گانے کے آخری بولوں کے ساتھ وہ ان سب کی طرف جھکا۔ مائک کا رخ ہجوم کی جانب تھا۔ ان سب نے ایک ساتھ گانا شروع کیا۔ پورا حال ایک دفعہ پھر گونج اٹھا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ لائبریری کی جانب جا رہی تھی۔ اسے اچانک ہی کچھ کتابوں کی ضرورت پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب یونیورسٹی آئی تھی۔ گھر میں بھی وہ صرف اپنی بڑی بہن مصباح کو بتا کر آئی تھی۔ وہ اس طرح کے کنسرٹس وغیرہ میں نہیں آتی تھی، اس لیے وہ آج یونی آئی ہی نہیں تھی۔ لیکن اب اسے اچانک آنا پڑ گیا تھا۔ وہ راہداری میں چلتی ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی جب سامنے سے آتے ایک شخص سے ٹکرائی تھی۔ ٹکر کی وجہ سے وہ گر جاتی اگر وقت رہتے سامنے والا اسے سنبھال نہ لیتا تو نتاشا نے گرنے کے ڈر کی وجہ سے آنکھیں میچ لیں۔ مقابل نے اپنی بری آنکھوں میں دلچسپی لیے اسے دیکھا، پھر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تو نتاشا نے جٹ سے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، پھر کچھ شرمندہ ہو کر دوسری طرف جانے کے لیے بڑھنے لگی۔ جب اس کی آواز پر رک گئی تو ایک تو وہ اتنی رات میں یونی آئی تھی، اوپر سے کسی اجنبی سے ٹکرا بھی گئی، اس لیے وہ تھوڑی گھبرا گئی تھی۔ اتنی بے مروتی بندہ شکریہ ہی بول دیتا ہے، اشان نے اس کے سامنے آ کر کہا۔ وہ کچھ ہڑبڑا گئی۔ آپ کا شکریہ، نتاشا کہتے ساتھ ہی لائبریری کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اشان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی، پھر سر جھٹکتا وہ بھی اپنی راہ کی جانب گامزن ہو گیا۔ وہ جلدی سے اپنی ضرورت کی ساری کتابیں لائبریری سے لے کر باہر نکل ہی رہی تھی کہ ایک شخص اچانک سے اس کے سامنے آ گیا۔ نتاشا کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اسے لگا کہ اس کا دل حلق میں آ گیا ہے۔ شش! مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چیخنے سے باز رکھا۔ کتابیں اس کے سے گر چکی تھیں۔ اس نے اس شخص کو دیکھا جو کہیں سے بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ نتاشا کو اس سے خوف آیا۔ اس شخص کا حلیہ عجیب سا تھا۔ کالے کپڑے، چہرے پر کسی جانور کی شکل والا ماسک پہنے۔ نتاشا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس نے اس شخص کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نتاشا نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ وہ شخص چیختا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ موقع دیکھتی ہی باہر ہال کی جانب بھاگی، جہاں ابھی تک کنسرٹ جاری تھا۔ اسے سامنے ہی ایک لڑکیوں کا ٹولہ کھڑا نظر آیا۔ نتاشا نے ہمت کر کے انہیں اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، لیکن میوزک کے شور کی وجہ سے اس کی آواز ان تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان لڑکیوں کے پاس جانا چاہا، لیکن کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ نتاشا کی گہری بری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مقابل کی گرفت اس کے بالوں پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا کہ اس کے بال جڑ سے اکھاڑ جائیں گے۔ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ وہ شخص نتاشا کو ایک سنسان کونے کی طرف لے گیا۔
پھر نتاشا کی رخسار پر ایک کے بعد 3 تھپڑ ایک ساتھ رسید کیے۔ سرخ ہوتی آنکھوں میں نتاشا کے لیے نفرت اور حقارت ہی تھی۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں مار رہے ہو؟ نتاشا نے غیر ہوتی حالت کے ساتھ سوال کیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ تھپڑوں کی شدت کی وجہ سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی اس کی گردن دبانے کی کوشش کی۔ وہ شخص اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ایک عجیب قسم کا جنون سوار تھا۔ جیسے اس شخص پر نتاشا نے مذمت کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اسے اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس شخص نے پوری قوت سے اس کا گلا گونٹ رکھا تھا جیسے وہ آج اس کی جان لے کر ہی مانے گا۔ قریب تھا کہ نتاشا قزاق کی آخری ہچکی لیتی لیکن اس سے قبل ہی کسی نے اس درندے کو کندھوں سے پکڑ کر زمین پر گرایا، پھر اس پر لاتوں اور گونسوں کی برسات کر دی۔ نتاشا کی آنکھیں یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی بند ہو چکی تھیں۔ شاید نتاشا احتشام مر گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بے رنگ سے کمرے میں پایا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن سر میں اٹھتی درد کی لہر نے اسے لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کھولیں، پھر چند گہرے سانس لیے۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ ہاتھ پر لگی ڈرپ سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ شاید کافی دیر سے ہسپتال میں ہے۔ پھر اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو یاد کرتے وہ سہم سی گئی۔ نہ جانے کون تھا وہ جو اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ پھر مصباح آپا کا خیال آتے ہی وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ وہ گھر سے تھوڑی دیر کا کہہ کر آئی تھی جبکہ اب اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے بیڈ سے پاؤں نیچے رکھے لیکن اس کا سر چکرا گیا۔ اسے کافی کمزوری ہو گئی تھی۔ اپنی گردن پر وہ سخت گرفت اسے اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے کسی سوچ میں گم تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو قدم قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نتاشا نے قدرے غصے اور حیرانی سے پوچھا، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اشان حارث تھا جس سے وہ کل رات ٹکرائی تھی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایک بات ہی اس کے دماغ میں آئی تھی کہ وہ حملہ شاید اسی نے کروایا ہو۔ اس لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے نتاشا نے اگلے ہی پل اس کے منہ پر تھپڑ مار ڈالا۔ ڈاکٹر زید جو نرس کو ہدایت کرتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اس کی اس حرکت پر سن ہو کر رہ گئے، جبکہ اشان وہ تو بت بن کر رہ گیا۔ وہ اشان حارث ملک جس سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اس کو ایک معمولی سی لڑکی نے ایک عام سے ڈاکٹر اور 2 کوڑی کی نرس کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ نتاشا نے ایک نظر اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھا، پھر اس کا سر گھوما اور وہ وہیں گر گئی اشان کے قدموں میں، لیکن اس بار اشان نے نہ اسے تھاما تھا اور نہ اسے اٹھایا تھا۔ ایک نفرت بری نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے چلا گیا اور دروازے کو اتنی شدت سے بند کیا کہ ڈاکٹر زید اور نرس دونوں سہم گئے۔ نرس نے آگے بڑھ کر اسے بیڈ پر لٹایا، پھر اسے انجیکشن لگا کر وہ باہر چلی گئی، جبکہ ڈاکٹر زید نے ایک افسوس بری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ اشان کس مزاج کا بندہ ہے۔ وہ جب تک اچھا رہے تو ٹھیک ہوتا ہے سب، لیکن جب وہ اپنی پر آ جائے تو سامنے والے کی وہ حالت کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسروں کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ نہ جانے اب اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ آج پورے 2 دن بعد یونی آئی تھی۔ اس کا رخ اپنی کلاس کی طرف تھا جب اچانک سے اس کے سامنے جنت آ گئی۔ کہاں غائب تھی تم پچھلے 2 دن سے؟ جنت نے آنکھوں میں مصنوعی خفگی لیے کہا۔ میڈم 2 سے ہسپتال میں تھی، کنسرٹ والے دن حملہ ہوا تھا اس پر۔ جواب نتاشا کی بجائے پیچھے سے آتی حیات نے دیا تھا جو اب نتاشا کو گلے لگا چکی تھی، جبکہ جنت کا پورا منہ کھولے کبھی حیات کو دیکھتی تو کبھی نتاشا کو۔ وٹ؟ اور تم نے مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا؟ کچھ لمحے بعد جنت کی صدمے سے بڑی آواز آئی، کیا بتاتی میں جب مجھے خود کا ہوش بھی نہیں تھا؟ نتاشا نے دھیمی آواز میں کہہ کر جنت کے گرد بازو حائل کیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب جنت ہمدانی ناراض ہو جائیں گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جنت نے اس کے بازو خود سے ہٹائے اور کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ نتاشا نے مدد طلب نظروں سے حیات کی جانب دیکھا جس پر اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ حیات کی بچی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی جنت کو بتانے کی؟ میں خود بتا دیتی، لیکن تمہارے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی ہی نہیں ہے۔
نتاشا ایک غصے بڑی نظر اس پر ڈالتی جنت کے پیچھے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میڈم جنت منہ پھیلا کر بیٹھی ہوں گی۔ کلاس میں جب کہ حیات بھی مزے سے گنگناتے ہوئے ان دونوں کے پیچھے چل پڑی۔ ابھی تو زمل کو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں، نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہونا تھا۔ یہ بات حیات کے شرارتی دماغ میں چل رہی تھی، تبھی اس نے زمل کو فون کرنے کا سوچا۔ وہ ایسی ہی تھی، معصوم اور نٹکھٹ سی شرارتوں سے بھرپور۔ حیات اظہر وہ اکثر یوں ہی شرارتیں کرتی تھی، جن کی وجہ سے وہ اپنی کلاس میں مشہور تھی۔ اسے ایسا کرنے میں مزہ آتا تھا۔ جب وہ کلاس میں پہنچی تو دیکھا سامنے ہی جنت ہمدانی رخ دوسری جانب کیے بیٹھی تھی اور نتاشا احتشام اسے منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسے کوئی لڑکا اپنی روٹھی محبوبہ کو مناتا ہے، نتاشا کا انداز بالکل ہی ایسا تھا۔ حیات کی ہنسی بے ساختہ بلند ہوئی۔ کلاس میں اس وقت ان تینوں کے علاوہ اور کہیں نہیں تھا۔ ہنسنے کی آواز پر جہاں جنت نے رخ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا، وہیں نتاشا نے اسے دیکھتے آنکھوں میں خفگی لیے اسے گھوڑا۔ یقیناً اب وہ اس سے ناراض ہونے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ حیات سے زیادہ دیر تک ناراض رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے معاملے میں وہ بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے کڑے تیور دیکھتے ہوئے حیات گہری سانس لیتی ان کے پاس آئی۔ جنت اسے آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو حیات، ہم زمل کو لینے چلتے ہیں، وہ گیٹ پر ہمارا انتظار کر رہی ہے، جنت نے نتاشا کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تم چلو جنت، میں نتاشا کو لے کر آتی ہوں۔ حیات جانتی تھی کہ نتاشا جلد ہی اسے منا لے گی، اس لیے اس نے اس بارے میں کچھ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر نتاشا کے پاس آئی، اسے کھڑا کیا۔ اچھا بس بھی کر دو، اب تو منہ نہ بناؤ، تمہیں پتہ ہے نا کہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی، اس نے نرم اور دبنگ دونوں انداز پہ سمجھاتے ہوئے کہا۔ نتاشا بھی کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ دونوں جب باہر نکلی تو جنت دروازے پر ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے کافی کلاس فیلو اب کلاس میں آ چکے تھے۔ پھر تینوں زمل کو لینے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ ہاتھوں میں بیگ اور نوٹس پکڑے، ناک سے پھسلتی اینک کو سیدھا کرتے ہوئے وہ کچھ جھنجھلاہٹ کے عالم میں یونی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ کسی چیز سے شدید بیزار نظر آ رہی تھی۔ اور کون تھی وہ؟ ہماری زمل نور فراز۔ اس کا رخ بک شاپ کی طرف تھا۔ اسے کچھ ضروری نوٹس کاپی کروانے تھے، اس لیے وہ سیدھا وہیں گئی تھی۔ ابھی وہ بک شاپ کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ ان تینوں نے اسے جا لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ کتابی کیڑی یہی ملے گی، جنت نے اتراتے ہوئے کہا، جیسے بہت بڑا مارکا مارا ہو۔ پہلے بولنا تو سیکھ لو، کتابی کیڑا ہوتا ہے، کیڑی نہیں، حیات نے اس کی غلطی کی تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ اوہو پاگل، یہ ہے کہ لڑکی ہے اس لیے کیڑی بولا ہے، میں نے اگر لڑکا ہوتا تو کیڑا ہی بولتی، جنت نے اپنی بات سمجھائی، جس کی منطق نتاشا کے علاوہ کسی کے پلے نہیں پڑی تھی، اس لیے وہ مسکراہٹ دبائے خاموش کھڑی تھی، جبکہ زمل اپنے کتابی کیڑی کہہ جانے پر ان تینوں کو خون خوار نظروں سے گھورنے میں مصروف تھی۔ اچھا چلو، جو بھی ہے، اگر اس کا کام ہو گیا ہے تو ہمیں چلنا چاہیے۔ سر راہیل آ گئے ہوں گے کلاس میں، اور ان کا پتہ تو ہے تم لوگوں کو کیسے باتیں سناتے، اور ویسے بھی ان کو ہم چاروں کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ پوری گفتگو میں نتاشا نے پہلی بار حصہ لیا تھا۔ تم لوگ چلو، میں یہ نوٹس کاپی کروا کر آ جاؤں گی، اور ہاں جی میرا بیگ لیتے جاؤ تم تینوں، زمر ان سے کہتی اور اپنا بیگ پکڑاتی بک شاپ میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگی تھیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ زمل کو اکیلا چھوڑ کر جائیں۔ کچھ سوچ کر ان تینوں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور پھر وہ تینوں ہی وہیں اس کے انتظار میں کھڑی ہو گئی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد زمل بک شاپ سے نکلی تو ان سب کو وہاں کھڑا دیکھ کر ان کی جانب کچھ حیرانی سے بڑھی۔ تم لوگ گئے کیوں نہیں؟ زمل نے ان کے پاس آ کر پوچھا۔ تمہیں چھوڑ کر کیسے جاتے؟ جواب نتاشا کی طرف سے آیا تھا۔ ویسے پاگل ہو تم تینوں، کلاس سے لیٹ ہو گئے ہیں ہم۔ ہاں تو کیا ہوا، پہلے کون سا ہم ٹائم پہ جاتے ہیں جو آج لیٹ ہو گئے ہیں؟ جواب تینوں نے ایک ساتھ دیا تھا، جس پر زمل اپنا سر پیٹ کے رہ گئی، جبکہ وہ تینوں ہنسنے میں مصروف تھیں۔ بس کرو، اب چلو چلتے ہیں، سر رحیل عزت افزائی کر دیں گے اگر زیادہ لیٹ ہو گئے تو، زمر سنجیدگی سے کہتے ہوئے باہر کی جانب چل دی۔ ان تینوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ ویسے آج جنت کافی خاموش لگ رہی ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ زمل نے اچانک یاد آنے پر پوچھا، جبکہ اس کی بات پر نتاشا نے حیات کو ایک گولی سے نوازا تھا جس پر وہ نظریں چرا گئی تھی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ 3 دن پہلے نتاشا پر یونی میں حملہ ہوا تھا،
جس سے اس نے ہم سب کو انجام رکھا تھا، لیکن مجھے کسی طرح پتہ چل گیا تو میں نے ایسے ہی مذاق میں جنت کو بتا دیا، جس پر وہ نتاشا سے ناراض ہو گئی ہے اور یہ مجھ سے۔ حیات نے اپنی بات ایک ہی سانس میں مکمل کی، پھر اپنی گہری بری آنکھوں سے زمل کی جانب دیکھا، جو سپاٹ چہرہ لی نتاشا کو گھورنے میں مصروف تھی۔ حیات کو لگا اب وہ بھی نتاشا سے ناراض ہو جائے گی۔ پلیز زمل، اب تم نہ ناراض ہو جانا، پہلے ہی مجھ سے یہ ایک نہیں منائی جا رہی، اگر تم ناراض ہو گئی تو میں اس حیات کی بچی کو چھوڑوں گی نہیں۔ نتاشا نے بات کے اختتام پر ایک سخت نگاہ حیات پر ڈالی تھی۔ اس دفعہ اس کا حیات سے کافی عرصہ تک خفا رہنے کا ارادہ تھا۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، تم ٹھیک تو ہو نا نتاشا؟ زمل نے فکر مندی سے اس سے پوچھا، جس پر نتاشا نے صرف سر اسبات میں ہلایا۔ آؤ کلاس میں چلتے ہیں، کافی لیٹ ہو رہے ہیں، اس مسئلے کو بعد میں دیکھیں گے، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، آخر یونی کے اندر حملہ ہونا، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ پر، یہ معمولی بات بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب بعد میں، ابھی چلو کلاس میں۔ نتاشا نے زمل کی بات درمیان میں ہی کاٹی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس حادثے کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی جانے۔ وہ جانتی تھی اس پر حملہ کس نے کیا ہے اور کس کے کہنے پر کیا، لیکن وہ اپنی دوستوں کو ان سب سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاروں جب کلاس میں پہنچی تھی تب تک کلاس شروع ہوتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ سر ڈہیل نے ان کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو گولی سے نوازتے ہوئے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے پیچھے ہنسی ضبط کرتی اپنی اپنی سیٹوں کی جانب بڑھ گئی۔ پوری کلاس انہیں عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ ایسے موقعوں پر اور ایسے موقع تو ہر دوسرے ہوتا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ ہو جاتی تھی۔ پچھلے 2.5 سال سے وہ اکثر ہی کلاس میں دیر سے آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بہت سے ٹیچرز کی نظروں میں آ جایا کرتی تھی، لیکن انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اپنی ہی دن میں اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکیاں تھیں۔ ہاں بس کبھی کبھی وہ سب، خاص طور پر حیات، نتاشا اور جنت، اپنی کسی کلاس فیلو کو چھیڑ دیا کرتے تھے، انہیں ہنسی مذاق کرنا اچھا لگتا تھا۔ ایک لڑکی تھی جو ان چاروں کو اگنور کرتی تھی، کیونکہ جنت اور حیات نے اسے بہت تنگ کیا تھا ایک وقت میں، لیکن اب عائشہ ان کی باتوں پر جواب ہی نہیں دیا کرتی تھی۔ شاید اسے بھی ان کی خود کو تنگ کرنے کی عادت کا علم ہو چکا تھا، تبھی وہ اب انہیں مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو باہر کی جانب بڑھی۔ جنت کا موڈ اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، ان کا رخ کینٹین کی طرف تھا، وہ آرام سے بیٹھ کر اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ حیات نے محسوس کیا تھا کہ اس حادثے کے ذکر سے نتاشا تھوڑی غیر آرام دہ ہو گئی تھی۔ جنت ان سب کو کنسرٹ کی تصویریں دکھا رہی تھی جب اچانک سے اس نے اشان کی تصویر نتاشا کو دکھائی۔ یہ دیکھو نتاشا، کتنا ہینڈسم ہے یہ، یار، اور آواز کا تو پوچھو ہی نہیں، جادو ہے اس کی آواز میں، جو اس کو سنتا ہے وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جنت مزے سے بتانے میں مصروف تھی، جبکہ نتاشا کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ زمل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما جو بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے نتاشا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جنت نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے فون سائڈ پر رکھ کر کہا۔ حیات بھی فکر مندی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں جاؤ اس کے لیے پانی لے کر آؤ، زمل نے حیات اور جنت کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ دونوں ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ہی پانی لینے چلی گئی تھی۔ کیا ہوا ہے نتاشا، مجھے بتاؤ، زمل نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ آنسو ضبط کرنے کے باعث اس کے گلے میں درد ہونے لگا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، تم لوگ پریشان نہ ہو، کچھ دیر بعد پانی پینے کے بعد اس نے کہا تھا۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو گھر چلی جاؤ، ویسے بھی ابھی 2 لیکچرز رہتے ہیں، تم نہیں لے سکو گی، حیات نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا، جس پر نتاشا نے ایک مسکراتی نظر ان چاروں پر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو جلدی، دوسری کلاس میں بھی دیر جانے سے ارادہ ہے کیا تم لوگوں کا؟ نتاشا نارمل انداز میں کہتی ان تینوں کو چونکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نتاشا ہے جس کی کچھ دیر پہلے حالت غیر ہو رہی تھی، اور ابھی وہ ایسے کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میری پیاری دوستو، مجھے بعد میں گو لینا، فی الحال چلو جلدی، ورنہ میم ارم کلاس میں جانے نہیں دیں گی اور ہمیں ایک بار پھر لیکچر کسی اور سے مانگ کے لکھنا پڑے گا، وہ مزے سے کہتی جانے کے لیے مڑ گئی، جب وہ تینوں اب بھی حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو یار؟ دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، تم لوگ تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے خدا نہ خواستہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا تھا۔
اب کی بار اس نے ذرا سنجیدہ لہجے میں کہا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی دوستیں پریشان ہو یا انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جانے والی، انتہا کی حساس اور کمزور لیکن اچھے دل کی مالک ہماری نتاشا احتشام، جس کی زندگی میں عنقریب ایک طوفان آنے والا تھا۔ وہ چاروں جب کلاس میں پہنچی تو میم ارم اپنا لیکچر شروع کر چکی تھی۔ ساری کلاس تیزی سے لیکچر نوٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ان سب نے ایک ساتھ گہری سانس لی، پھر زمل نے آگے بڑھ کر میم کو مخاطب کیا، میم ہم آ جائیں؟ آواز کی سمت میں میم ارم نے جب دیکھا تو ان چاروں کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا، جیسے ان کی شکلیں میم کو کچھ خاص پسند نہیں ہیں۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پوری کلاس اپنا کام چھوڑے کبھی میم کی جانب دیکھتی تو کبھی ان سب کی طرف۔ نہیں، آپ لوگ اندر نہیں آ سکتے، پورے 10 منٹ لیٹ ہیں آپ، جبکہ میں نے صرف 5 منٹ کی رائے دی ہوئی ہے، میم سرد لہجے میں کہہ کر لیکچر دوبارہ سے شروع کر چکی تھی۔ ان سب نے بھی خاموشی سے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ دیکھو، کہا تھا نا میں نے کہ میم کلاس میں نہیں آنے دیں گی، ایسے ہی فضول مسئلوں میں وقت ضائع کیا ہے تم لوگوں نے، نتاشا نے اکتاہٹ بڑے لہجے میں کہا۔ اپنی بکواس بند کرو نتاشا کی بچی، ہم تمہاری وجہ سے ہی پریشان تھے، اس لیے لیٹ ہو گئے۔ اب حیات کی برداشت جواب دے چکی تھی، تبھی وہ تپے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، وہ کبھی بھی نتاشا کا نام سیدھا نہیں لیتی تھی۔ عام حالات میں تو بالکل بھی نہیں، وہ شروع سے ہی اسے نکاشا ہی بلاتی تھی۔ یار جب میں نے تم لوگوں کو کہہ دیا ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے تو مان جاؤ، ورنہ ویسے بھی رات گئی بات گئی، تم لوگ خود بھی بھول جاؤ اور مہربانی کر کے مجھے بھی بھولنے دو۔ اب کی بار نتاشا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہا تھا ان تینوں سے، اچھا تم دونوں لڑنا چھوڑ دو، ویسے بھی کلاس سے تو نکال دیے ہی گئے ہیں، تو کیوں نہ تھوڑا سا انجوائے ہی کر لے، ایسے موقع روز روز نہیں ملتے۔ اب کی بار جنت نے ان سب کی توجہ اس طرف دلوائی تھی کہ اگلے 1.5 گھنٹے کے لیے وہ فری ہے۔ بات تو ایسے کر رہی ہو تم جنت کہ آگے ہمیں فری لیکچر کبھی نہیں ملے گا، زمل نے اس کو مصنوعی گوڑی سے نوازتے ہوئے کہا۔ بس کر دو لڑکیوں، جیسے ہمارے حالات ہیں نا، یہ والا موقع ہمیں ہر دوسرے دن تقریباً مل رہا ہوتا ہے۔ حیات کی بات پر ان تینوں کا کہکا ایک ساتھ بلند ہوا، وہ اس وقت کوریڈور میں موجود تھیں۔ شش، آہستہ، اب کیا کسی اور سر یا میم سے بےعزتی کروانے کا ارادہ ہے تم سب کا؟ نتاشا کے کہنے پر ان تینوں نے اپنی شہادت والی انگلی ہونٹوں پر رکھ دی۔ بظاہر وہ خاموش ہو چکی تھی، لیکن ان تینوں کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی، جسے دیکھ کر نتاشا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ابھی ہمیں خاموش ہونے کا کہہ رہی تھی اور خود کو دیکھو کیسے پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہے اب، جنت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے یارو، اب تم لوگ اتنی معصوم شکلیں بنا کر کھڑے ہو جاؤ گے تو ہنسی تو آئے گی نا۔ نتاشا مزے سے کندھے اچکاتی جنت کے گلے لگ چکی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی زمل اور حیات نے بھی ان کو گلے لگایا۔ وہ چاروں ایسی ہی تھی، مشکل سے مشکل اور سنجیدہ سے سنجیدہ ماحول کو بھی اپنی باتوں اور شرارتوں سے خوشگوار بنانے والی۔ اب وہ چاروں تصویریں بنانے میں مشغول ہو چکی تھیں، زندگی سے بھرپور ہنستی مسکراتی ان لڑکیوں کو دیکھ کر دور کھڑے وقت نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ اس نے فائل سے سر اٹھائے بغیر نوادر کو اجازت دی۔ اس کا پرسنل سیکرٹری ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ سامنے والے کو خاموش کھڑا پا کر زعیم نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ سر یزدانی گروپ آف انڈسٹری کے سی او کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے شام 4 بجے۔ زید نے پروفیشنل انداز میں بات مکمل کی، پھر اپنے باس کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ایک دفعہ مجھے پھر یاد کروا دینا، اور ہاں ساتھ کو بولو کہ میٹنگ کے لیے پریزنٹیشن تیار کرے اور مین پوائنٹس مجھے ایک دفعہ دکھا دے، آج کی میٹنگ بہت ضروری ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے زید سے کہا، جی بہتر سر، میں ابھی جا کر ساتھ کو کہہ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھنے لگا جب اسے زعیم ملک کی آواز سنائی دی، میم کو بتا دینا کہ آج میں گھر لیٹ آؤں گا۔ اس نے دوبارہ سر فائل پر جھکاتے کہا، جی سر ٹھیک ہے، میں میم کو انفارم کر دوں گا۔ ساتھ کہتے ساتھ ہی آفس سے باہر چلا گیا۔ پیچھے وہ ایک گہری سانس لے کر اٹھا اور گلاس ونڈو کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے شہر کا آدھے سے زیادہ حصہ نظر آتا تھا۔ ایک طرف دور دور تک سرسبز پہاڑ پھیلے تھے، جن پر پڑتی سورج کی کرنیں انہیں مزید پرکشش اور جاذب نظر بنا رہی تھیں، اور دوسری جانب بلند بالا عمارتیں تھیں
نیچے دیکھنے پر سڑک پر رواں ٹریفک چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے لگ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر زعیم نے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے دوسری جانب جاتی بیل کو سننے لگا۔ کچھ لمحوں بعد ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ سامنے والے کی بات سننے بغیر ہی زعیم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو ملک کہ میں کیا چاہتا ہوں، سامنے والے نے بھی کسی قسم کا لحاظ رکھے بغیر کہا۔ تم جو چاہتے ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ اب 3 سالوں بعد تم اچانک سے آ کر اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہو، اس چیز کا مقصد جان سکتا ہوں میں؟ زعیم نے اسے اس کا عکس دکھاتے ہوئے پوچھا کہ اب ان سب کا کیا مقصد ہے؟ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ اسے اس کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ تم بس مجھے ایک دفعہ اس سے بات کرنے دو، سامنے والے نے منتی انداز اپناتے ہوئے کہا، لیکن زعیم پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوا تھا۔ میں تمہیں اس کے سائے تک بھی رسائی حاصل نہیں کرنے دوں گا، سمجھے تم؟ زعیم نے سختی سے لب بینچ کر کہا۔ تم مجھے میری بیوی کے بارے میں پتہ کرنے سے نہیں روک سکتے ملک، میرا حق ہے یہ کہ میں جانوں وہ کہاں ہے۔ اب کی بار سامنے والے نے شدید غصے میں کہا، شدت اتنی تھی کہ آخر میں اس کی اپنی آواز کانپ گئی تھی۔ واہ چھوٹے ملک، وہ اتنے سالوں بعد تمہیں یاد آ گیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے اور کس حق کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا کیا صرف حق ہے اس پر؟ وہ تم پر کوئی حق نہیں رکھتی تھی، بھول جاؤ اسے چھوٹے ملک، بھول جاؤ۔ زعیم طنزیہ لہجے میں کہا۔ آخر میں اسے تنبیہ کرتا فون کاٹ چکا تھا، جبکہ چھوٹا ملک فون کی کالی سکرین کو دیکھ کر رہ گیا۔ ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ گیا، جسے اس نے صاف کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ کتنی مشکلوں سے ایک راستہ ملا تھا اس تک پہنچنے کا، لیکن اسے اب وہ راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ زعیم ملک کے الفاظ زہریلے تیروں کی مانند اس کی سماعتوں سے ایک دفعہ پھر ٹکرائے تھے۔ چھوٹے ملک نے درد کی شدت سے بری آنکھوں کو سختی سے بند کیا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، وہ ویسی ہی رہتی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، جہاں تک کہ ان کے 5ویں سیمسٹر کے فائنل بھی آ گئے تھے۔ ان 5 سیمسٹرز میں ان چاروں نے خوب مستی اور شرارتیں کی تھی، لیکن باقی سیمسٹرز کی نسبت یہ سیمسٹر ذرا مشکل ثابت ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان چاروں نے پیپروں سے ذرا پہلے پڑھنا شروع کر دیا تھا، جو کہ ان کی شان کے خلاف تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اس بار ایسا کرنا پڑا تھا۔ وہ چاروں اس وقت لائبریری میں موجود تھیں۔ اس دن کے بعد کنسرٹ والے حادثے کے بارے میں ان تینوں میں سے کسی نے بھی کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نتاشا انہیں خود بتائے، جبکہ دوسری طرف وہ یہ سوچ کر خوش تھی کہ وہ تینوں وہ بات بھول چکی ہیں۔ وہ سب ہی ایک ہی طرح کی خوش فہمی کا شکار تھی، نہ تو کبھی نتاشا انہیں کچھ بتانے والی تھی اور نہ ہی وہ تینوں وہ بات بھولی تھی۔ دونوں جانب ہی خاموشی تھی اس بارے میں۔ یار زمل، ایک بات تو بتاؤ، نتاشا کے پوچھنے پر زمل سمیت حیات اور جنت بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا نتاشا؟ ہم نے کیا سوچ کر کیمسٹری رکھی تھی؟ نتاشا نے معصومیت سے اپنی بری آنکھوں میں سنجیدگی لیے پوچھا۔ وہ اس لیے نتاشا کہ ہمیں پاگل کتے نے کاٹا تھا تو ہم نے کیمسٹری رکھ لی۔ نتاشا کی بات پر حیات نے جلا بھنا سا جواب دیا تھا، جبکہ جنت خاموشی سے اپنی ہنسی ضبط کر گئی۔ ایسے نہیں نا حیات، میں سچ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہم نے اپنے لیے یہ مصیبت خود کیوں چنی؟ نتاشا اپنی بات پر اڑی رہی۔ دیکھو نتاشا، ہم کچھ بھی خود سے نہیں کرتے، یہ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا کہ ہم نے کیمسٹری رکھنی ہے، تو بس وہی ہوا ہے۔ اور دیکھو، اگر ہم کیمسٹری نہ رکھتے تو ایک دوسرے کو کیسے ملتے؟ تم یہی سمجھ لو یہ کیمسٹری ہم چاروں کو ملانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ حیات نے اسے نرمی سے سمجھایا، جس پر وہ صرف سر اسبات میں ہلا کر رہ گئی۔ اچھا سنو، مجھے یہ سٹرکچر تو سمجھا دو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز دوبارہ آئی۔ ادھر لاؤ میں سمجھا دوں، جنت کہتے ساتھ اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ کون سا والا سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ دوسرے نمبر والا۔ نتاشا نے انگلی سے کتاب پر بنے سٹرکچر کی جانب اشارہ کیا۔ اچھا دیکھو، اس کو ایسے بنانا ہے۔ جنت پوری یکسوئی سے اسے سمجھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ چاروں اپنی کلاس کی جانب چل دی، کیونکہ ان کا پیپر کچھ دیر میں شروع ہونے والا تھا۔ اس کا رخ میٹنگ روم کی طرف تھا۔ کالے رنگ میں 3 پیس پہنے، ہاتھ میں برانڈیڈ گھڑی پہنے وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی تھی، چہرہ کسی قسم کے تاثر سے خالی تھا۔
ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اپنے پیچھے کسی کی آمد کو محسوس کرتے ہوئے وہ پلٹا تھا۔ اس کی حساسیت بہت تیز تھی، وہ بہت دور سے بھی کسی کے قدموں کی چاپ سن لیتا تھا۔ آنکھیں جو بظاہر دیکھ لیتی ان کے پیچھے کی حقیقت کو بھی وہ اکثر بانپ لیا کرتا تھا۔ اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں واضح ناپسندیدگی امڑ آئی۔ کہو کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ زعیم نے کسی بھی قسم کی رسمی گفتگو کیے بغیر سامنے کھڑے شخص سے اس کی آمد کی وجہ پوچھی۔ ارے بھلا گھر آئے مہمان سے کوئی ایسے بات کرتا ہے مسٹر زعیم ملک؟ ایس پی شاہ نے اس کی بات کا نہایت ہی غیر سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ پہلی بات یہ کہ میرا گھر نہیں آفس ہے، اور دوسری بات میں بن بلائے مہمانوں پر یقین نہیں رکھتا، وہ سخت لہجے میں کہتا اندر جانے لگا۔ جب ایس پی شاہ نے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا، تم یقین کرو یا نہ کرو لیکن میں تمہارا رشتہ دار ہوں اور اس بات کا انکار تم نہیں کر سکتے۔ ایس پی شاہ شرارت سے مسکراتا زعیم کو تپانے پر مجبور کر چکا تھا۔ مجھے یہ زبردستی کی رشتیاں دانے رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، سمجھے تم؟ اب ہٹو راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اب کی بار زعیم نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر راستے سے ہٹایا۔ وہ شخص مسلسل اس کی برداشت آزما رہا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے زعیم کو وہ پسند نہیں تھا۔ لگتا ہے کوئی خاص آ رہا ہے تم سے ملنے، تبھی تمہیں اتنی جلدی ہے جانے کی، نہیں تو زعیم ملک ایسا بے مروت تو نہیں تھا۔ ایس پی شاہ آخر میں مصنوعی افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جیسے زعیم کے اس رویے نے اسے بہت تکلیف پہنچائی ہو۔ ایس پی زیان احمد شاہ، اب اگر تم 1 منٹ کے اندر یہاں سے نہ گئے تو میں تمہارے سینئر سے تمہاری شکایت کروں گا کہ تم میرے آفس میں آ کر گنڈا گردی کر رہے ہو، اور تم مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کر چکے ہو۔ زعیم نے غصے سے سرخ ہوتی سیاہ آنکھوں کو زیان کی سنہری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا اور میٹنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ پیچھے ایس پی شاہ کا کہکا خالی پڑے کوریڈور میں گونج اٹھا۔ وہ زعیم ملک، واہ، میں تو تمہاری دھمکی سے ڈر ہی گیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ تھی، جس کی وجہ سے تھوڑی پر ڈمپل پڑتا تھا جو اسے پرکشش بناتا گیا تھا۔ آفس سے نکلتے وقت بہت سی لڑکیوں نے اسے حسرت بڑی نظروں سے دیکھا، لیکن وہ ان سب سے بے نیاز آنکھوں پر کالے رنگ کا چشمہ لگاتا باہر کھڑی اپنی جیب میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا ہو گیا۔ پیچھے وہ سب لڑکیاں اپنا اپنا دل تھام کر رہ گئی تھیں۔ وہ تھا ہی ایسی شخصیت کا مالک۔ وہ غصے میں میٹنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اس ایس پی کا قتل اپنے ہاتھوں سے کر دیتا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اسے زعیم سے، جو ہمیشہ اسے یوں ہی زچ کرنے آ جاتا تھا۔ زعیم نے 2-3 گہری سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ وہ بندہ ہمیشہ اس کا دماغ ایسے ہی خراب کر دیا کرتا تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خود کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی پر وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر فون اٹھا کر دیکھا زید کی کال تھی۔ ہاں بولو زید، اس نے کال ریسیو کرتے ہی کہا۔ سر یزید رضانی کی انڈسٹری کی سی او آفس پہنچ چکی ہیں، آپ اجازت دے تو میں ان کو میٹنگ روم میں لے آؤں؟ زید نے سیدھا کام کی بات کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باس کو فضول باتیں کرنا سخت ناپسند ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لے آؤ ان کو، اور ساتھ عالیہ اور ہادی کو بھی میٹنگ میں پہنچنے کا کہو۔ 5 منٹ سے پہلے وہ سب مجھے میٹنگ روم میں چاہیے۔ زعیم حکمیہ لہجے میں کہہ کر فون کاٹ چکا تھا۔ زید نے نظریں سامنے بیٹھی شخصیت کی طرف بیٹھی۔ جب سامنے بیٹھی لڑکی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جس پر زید گڑبڑا گیا تھا۔ کچھ تھا اس کی بری آنکھوں میں جس کی وجہ سے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ چلے سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد زید سنبھل کر بولا، لیکن اب کی بار اس نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کے پیچھے چل دی۔ پہلی دفعہ دیکھنے پر زید کو لگا تھا کہ شاید وہ کوئی کینڈیڈیٹ ہے جو آفس میں موجود ریسیپشنسٹ کی سیٹ کے لیے انٹرویو کے سلسلے میں آئی ہے، لیکن اس پر کچھ پلوں بعد ہی آشکار ہوا تھا کہ وہ کوئی امیدوار نہیں ہے، بلکہ دی یزدانی گروپ آف انڈسٹریز کی سی او، جن کے ساتھ مل کر وہ پچھلے 10 سالوں سے کاروبار کرتے آ رہے تھے۔ لیکن یہ چہرہ زید کے لیے نیا تھا، اور تو وہ لڑکی 26 سے 27 سال کی تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی روب تھا۔ آنکھوں اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ زید کو دیکھ کر اس نے رسمی مسکراہٹ کا تکلف تک نہیں کیا تھا۔ زید اسے میٹنگ روم کے باہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اطراف میں دوڑائی، پھر دروازے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔
ہیلو مسٹر زعیم ملک، اس نے نہایت ہی سنجیدگی اور اعتماد سے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ جو گلاس ونڈو سے باہر شہر کو دیکھنے میں مشغول تھا، خود کے مخاطب کیے جانے پر آمورا وہی جزم گیا۔ وہ وہی تھی، 3 سالوں بعد دیکھا تھا زعیم نے، لیکن اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ خود ہر ہفتے اس کی قبر پر جاتا تھا۔ وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ زعیم کو لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے آنکھوں کو بند کر کے کھولا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، لیکن وہ وہم ہوتا تو جاتا نا، وہ تو حقیقت تھی، ایسی حقیقت جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا مسٹر ملک، کیا آپ اپنی ساری کاروباری میٹنگز ایسے ہی کرتے ہیں؟ وہ متوازن چال چلتی اس کے عین سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، پھر اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارے آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھیے نا، آپ کا اپنا ہی آفس ہے جے، اس نے مسکرا کر کہا۔ مسکرانے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چھوٹی ہو جایا کرتی تھی۔ زعیم کی کانوں میں کسی کی آواز گونجی تو وہ سکتے سے باہر آیا۔ آپ کی تعریف مس۔ زعیم نے خود کی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ جان چکا تھا جو وہ سوچ رہا تھا وہ ناممکن تھا۔ میری تعریف جتنی کریں اتنی کم ہے۔ بہرحال آئی ایم آیت یزدانی، ڈاٹر آف اشفاق یزدانی۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے اپنا تعارف کروایا، جبکہ زعیم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ جہاں تک مجھے علم ہے کہ اشفاق یزدانی کی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، پھر آپ کون؟ اب کی بار اس نے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں وہ تلخ ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر آیت کی موبائل پر چلتی انگلیاں ایک لمحے کے لیے رکی، پھر اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ تو پھر یہ آپ کے ناقص علم کی غلطی ہے کہ آپ کو اپنے 10 سال پرانے بزنس پارٹنر کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں۔ چلے میں آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتی ہوں۔ کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے میں اپنی موم کے ساتھ ڈیڈ یعنی اشفاق یزدانی کو چھوڑ کر آسٹریلیا چلی گئی تھی، اور ابھی کچھ عرصہ قبل ہی میں واپس آئی ہوں۔ تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آیت یزدانی کون ہے۔ آیت نے پر اعتماد لہجے میں کہہ کر اسے اپنا تعارف کروایا تھا۔ زعیم ابھی بھی الجھا لگ رہا تھا، تبھی اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ویسے میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جب آپ نے مجھے دیکھا تو ایسی شکل کیوں بنائی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ وہ اس لیے کہ آپ کی شکل کسی سے بہت ملتی ہے، کسی ایسے سے جو سالوں پہلے مٹی کے ڈھیر تلے جا سوئی ہے، اس نے بظاہر مزاحیہ انداز میں پوچھا تھا، لیکن زعیم کے جواب پر وہ کچھ پلوں کے لیے چپ ہو گئی۔ اوہ آئی ایم سوری فار دیٹ، آیت نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، مجھے لگتا ہے اب ہمیں میٹنگ شروع کرنی چاہیے، زعیم نے سعد عالیہ اور عادی کو اندر آنے کی اجازت دینے کے بعد کہا۔ شور وائی ناٹ، آیت نے کہتے ساتھ ہی اپنی سیٹ سنبھال لی۔ میٹنگ بہت اچھی گزری تھی، لیکن آیت نے کہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ پر فاروق صاحب جو اس کمپنی کے سینئر تھے سے بات کر کے انہیں جواب دے گی۔ زعیم کو یقین تھا کہ یہ ڈیل فائنل ہو جائے گی۔ آخر کو 10 سال کا ساتھ اس کا یزدانی انڈسٹریز کے ساتھ، اس لیے وہ پرسکون تھا۔ جاری ہے۔